بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و ناظرین۔ ایک تھی مانو بلی۔ ہماری اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی یا لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک بار کھانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پر رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوتی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی اس کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ اس کا بھائی شانی بلا ایک خونخوار کتوں کے ہاتھوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوتی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلے گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی۔ ایک دن اچانک اس کی بہن رانو بلی کو دیکھا جو بہت بڑے سے لون میں بیٹھی گھاس پر دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی اس کے پاس گئی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچانے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر سے اسے دے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لنگڑا کر زمین پر گر گئی۔ بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کارنامے پر قہقہ لگانے لگے۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگے۔ اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کسی دلیر سے لڑے جو اس کا مقابلہ کرے۔ ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں کوئی کہتا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا۔ بچے کو اس کی اس حالت پر بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آیا۔ مانو بلی پہلے تو جھجکی رہی، مگر اس کو زوروں سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا جو دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی سے سارا دودھ ہی پی لیا۔ بچہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر بچہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے والدین بھی مانو بلی کو بہت مہربان اور اچھے معلوم ہوئے، چنانچہ جلدی ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی۔ مہربان بچہ اسے لے کر باہر جاتا، اس کے لیے پسندیدہ غذائیں لاتا اور اسے صاف ستھرا رکھتا۔ مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ ان سب کی مہربانیوں کا صلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر ڈالے۔ جب وہ آتی چوہوں کی جان پر بنی ہوتی تھی، ان کا کوئی حرب کامیاب نہ ہوتا۔ مانو بلی جٹ انہیں پکڑ کر لیتی اور کھا لیتی۔ آہستہ آہستہ اس کو اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی۔ کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی۔ اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی، کبھی دوسری چیزیں بھی چھپکے سے کھا جاتی۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی۔ پھر چلنا پھرنا اس کے لیے بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ایک روز چوہوں نے بھی حملہ بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلدی ہی تھک گئی۔ چوہا بھی مانو بلی کی کمزوری جان گیا تھا۔ وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھک جاتی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ اتنا سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے اور اسے اپنے آوارہ گردگی اور غریبی کے دن یاد آ گئے اور اسے انسانوں کی خود غرضی پر غضب آیا، لیکن قصور اس کا اپنا ہی تھا۔ چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا، بھاگنا، ورزش کرنا شروع کر دیا۔ سستی کالی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلدی دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشانہ اور گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی